2.5 ارب لینے کے بعد تقریباً 7 سال گزر گئے. ایشو نیب کے پاس آیا, براہ راست ایشو میں نے اس کی کاگنیزنس لی, اس کو ٹیک اپ کیا. میں نے ان صاحب کو بلایا, صرف اس لیے بلایا کہ بزنس مین کمیونٹی کی حتیٰ کہ تذلیل کبھی مقصود نہیں کی. میں یہ چاہتا تو یہ اخبارات کی زینت سارا ایشو بن جاتا. ان کو بلا کے ان سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کی کہ کیا آپ نے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لیے ہیں. تو میں نے کہا کتنے لیے ہیں؟ کہ جی تقریباً 2.5 ارب روپیہ لیے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ جی 6-7 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہ لوگوں کو پلاٹ مل رہے ہیں نہ ان کا پیسہ مل رہا ہے. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ 2.5 ارب روپے تو میں نے لے لیے تھے. میرا خیال یہ تھا پہلے میں روپے لے لوں گا پھر میں زمین خرید لوں گا. ابھی مجھے زمین مل نہیں رہی ہے تو نیب زمین لینے میں میری مدد کرے. تو میں نے کہا نیب یہ پراپرٹی ڈیلر کا کام تو نہیں کرتی. نیب کے تو اپنے جو ہے وہ اپنے ان کے کام ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ جن لوگوں سے جن کی یہ رقومات ہیں ان میں پینشنر شامل تھے, یتیم شامل تھے, بیوائیں شامل تھیں, نادار شامل تھے. کوئی باثر آدمی اس لیے شامل نہیں تھا کہ باثر آدمیوں کو یا بارسوخ آدمیوں کو یہ بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ اگر کرتا ہے تو عوام کرتے ہیں, غریب طبقہ کرتا ہے, اور وہ طبقہ کرتا ہے جو ساری عمر کی کمائی جب جمع ایک پیسہ جمع کر لیتا ہے اور اس بچت سے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے. تو ان کا پہلے جواب یہ تھا کہ جی میں فوری طور پہ تو یہ شاید رقم ادا نہ کر سکوں. میں نے کہا نہیں, فوری طور پر تو آپ کو رقم ادا کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور میں نے ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں کسی کے کفن کے ساتھ جیبیں نہیں ہیں اور ہر انسان نے جانا ہے, اور آپ اپنے ہر قول و فعل کے لیے اپنے رب کے سامنے بھی جواب دے ہوں گے. آج آپ چیئرمین نیب کے سامنے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کل آپ رب کے سامنے جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ان یتیموں کو بے بس جن کی بے بسی اور بے کسی دیکھنے والی اور کوئی پرسان حال نہیں, کبھی وہ کسی دفتر کا چکر لگا رہے ہیں, کبھی کہیں برآمدوں میں پھر رہے ہیں, اور ان میں پردہ پوش خواتین بھی شامل تھیں. تو جب یہ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے پہلے سمجھایا نہیں گیا, تو یہ میں اماؤنٹ واپس کر دوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں اس کو انسٹالمنٹ میں روانہ واپس کروں گا. اب اس سے ہم نے اس وقت تک 2.5 کروڑ میں سے 1 ارب سے زیادہ اماؤنٹ ہم لے چکے ہیں, لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اور آپ یہ یقین کریں کہ یہ جن میں ان کا نام ابھی بھی نہیں لے رہا, ہر ایک کی عزت نفس کا خیال ہے, ہر ایک کی عزت نفس عزیز ہے کہ اس کا جو اجر ہے رب کی ذات شاید اس لیے انہیں دے دے کہ چلیں ان پر کسی بات کا اثر تو ہوا نا. انہوں نے جن لوگوں سے پیسے لیے تھے وہ انہوں نے واپس کیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ صاحب بزنس مین ہیں, تو کم از کم میں تو یہ نہیں مان سکتا. بزنس مین تو اس طرح نہیں کرتے. بزنس مین لوگوں کو رلاتے نہیں ہیں, لوگوں کی یکسوئی کرتے ہیں, لوگوں کو نا امید نہیں کرتے, لوگوں کو امید دلاتے ہیں, لوگوں کو یاس کی دلدل میں نہیں دھکیلتے, لوگوں کو آس دلاتے ہیں, لوگوں کے گھر کے دیے نہیں بجھاتے, لوگوں کے چراغ جلاتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر ہو اور اس گھر کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بہت بہتر اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ پوری کر سکے. تو نیب میں اور دوسری بڑی بات جو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا, تو ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے جی میڈیا سے ہی کہ جی بس نیب کا تو ٹھیک ہے, اس طرح کر لیتے ہیں کہ پلی بارگین ختم کر دیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ پلی بارگین کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ ایک دوسرے سے سودا کر لیتے ہیں. پھر ان کو سمجھایا گیا, انہیں بتایا گیا کہ پلی بارگین قانون میں ہے, کئی ممالک کے قانون میں ہے. پری بارگین نیب اپنی مرضی سے نہیں کرتا, پری بارگین میں فائنل آرڈر کورٹ کا ہوتا ہے, یہ عدالت کا حکم ہوتا ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ضرور ہوا پلی بارگین میں کہ 100 روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے 95 روپے لے لیے گئے, 100 کو ضائع نہیں ہونے دیے, 95 روپے لیے گئے. اور یہ پلی بارگین جب کی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی جبر, کوئی پینک, کوئی پریشانی, کوئی ہتھ کڑی, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بات چیت کے ذریعے, کیونکہ طے یہی کیا گیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کی بات چیت مؤثر ہو اور آپ بات چیت کرنے کے فن سے آشکار ہوں, آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہو اور آپ لوگوں کے درد کو بانٹنا بھی جانتے ہو. تو اس کے بعد پلی بارگین. اور سب سے بڑی بات جو کہ کچھ لوگوں کو علم میں نہیں ہے,
اور اسپیشلی جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ میں نیب بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہم تو نیب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں. آپ لاکھ دفعہ ترمیم کریں لیکن میری ایک بات کو یاد رکھیں, نیب کے آرڈیننس کو سپریم کورٹ ایک ایک لفظ نیب کے آرڈیننس کا دیکھ چکا ہے. اسفندیار ولی کے کیس میں چند چیزیں جو کہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. کیا کچھ لوگ سپریم کورٹ سے زیادہ ذہین ہیں, زیادہ فتین ہیں, زیادہ لائق ہیں, زیادہ قابل ہیں کہ وہ صرف آ کے چند فکرے کہیں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ پلی بارگین کو ختم کر کے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ پلی بارگین دنیا کے مختلف ممالک کے کرپشن لاز میں شامل ہے. باقی آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کریں, لیجسلیشن کو پارلیمنٹ کو اس کو مکمل اختیار ہے. پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے, پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی ترمیم جو گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ اسفندیار خان ولی کا بھی فیصلہ بھی پڑھ لیں اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھ لیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے جس سے ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا. کبھی تو لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. لیجسلیشن کی یہ مطلب نہیں کہ لیجسلیشن ایسی ہو کہ میں نے زندگی کے 40-45 سال قانون کی حد میں گزارے ہیں, قانون کی دائرے میں رہ کے گزارے ہیں کہ آدمی کو سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ کیا قانون ہے. آپ سادہ فہم قانون بنائیں, آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ ترمیم کریں, لیکن وہ ترمیم لوگوں کی بہتری میں ہو تاکہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی ڈکیتیاں نہ ہو سکیں. ڈبل شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, مداربہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, ابھی حال ہی میں ایک کیس لاہور میں لاسانی کا ہے غالباً, وہ آپ کے سامنے ہے جس میں اربوں روپے لوگوں سے لیے گئے. اور مجھے تو لوگوں کی معصومیت کا کیا خیال آتا ہے. لاہور کے لوگ ویسے اتنے معصوم لگتے تو نہیں ہیں, لیکن اتنے بھولپن کا ثبوت کہ آپ اپنی عمر بھر کی پونجی جمع کی اور جا کے آپ نے دے دیا, اور یہ آپ نے نہیں سوچا کہ یہ اتنا زیادہ جو پرافٹ دے رہے ہیں تو یہ پرافٹ چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا. لیکن بہرحال انسان ہے تو خطا انسان سے ہوتی ہے. لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اب کوئی دوسرا ڈبل شاہ پیدا نہ ہو. اگر اس ڈبل شاہ کو سزا نہ ملتی تو میرا خیال ہے کہ شاید ہر محلے میں ایک ڈبل شاہ پیدا ہو چکا ہوتا. تو میں بزنس مین کمیونٹی کو پھر یہ بڑا عاجزانہ طور پر میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیب آپ کے مسائل کا حل ہے. اور سب سے بڑی بات جو بزنس مین کمیونٹی جو ایگریوڈ تھی وہ اس بات سے ایگریوڈ تھی کہ جی ہمارے کیسز آپ FBR کو کیوں نہیں بھیجتے. ہم نے اپنے پاس ان کا ایک کیس نہیں رکھا ہوا, تمام کیس ہم FBR کو بھجوا چکے ہیں, تو اب تو ان کو ہم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ کہنا سریحاً زیادتی ہے کہ نیب کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ خوف زدہ ہے. کوئی انویسٹر خوف زدہ نہیں, بہت ذہین لوگ ہیں. اگر انویسٹرز خوف زدہ ہوتے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ پروردگار کا کرم ہے, شکر ہے کہ ہم بہت بہتر سائٹ پہ جا رہے ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اسٹاک ایکسچینج واحد ادارہ ہے جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی ملک کی جو بزنس مین کمیونٹیز اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس شکل میں جا رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج اتنا رائز کیا ہے کہ وہ ماضی کے 70 سالوں میں اس نے اتنا رائز نہیں کیا. آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں میں اتنی نہیں بڑھی. آگے آنے والے دنوں میں آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر لوگ نیب سے خوفزدہ ہوتے تو ان میں سے شاید کوئی چیز ایسی نہ ہو سکتی. لیکن اگر آپ کو شوق ہے آرڈیننس میں ترمیم کرنے کا تو اسفندیار ولی کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے, اس کے علاوہ 3 موقعوں پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا مکمل جائزہ لیا ہے. آپ یہ سارے کیسز اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تو آپ بے شک کریں. اور عدالت کے حکم سے اگر کوئی جیل میں ہے تو پھر وہ معصوم تو نہ ہوا نا, کچھ نہ کچھ کیا تو عدالت نے ضمانت نہیں دی نا. ضمانت دینے کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے, نہ کسی کو بند رکھنے کا اختیار نیب کے پاس ہے. نیب کے پاس وہ تمام اختیارات نہیں ہیں جن کے لیے بہت زیادہ شور و غوغا کیا جاتا ہے. اس لیے میں ارباب اختیار سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ وہ جو مرضی ہے جیسے مرضی ہے لا میں تبدیلی کریں, لیکن اسفندیار ولی کے کیس کو سامنے رکھیں اور پرانے آرڈیننس جو ایشو ہوا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی سامنے رکھیں. نیب کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت
اور پاکستان کی خدمت. کسی کی ناراضگی کی مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی، کیونکہ میں نے آپ کو چند منٹ پہلے کہا ہے کہ عزت اور ذلت رب کی ذات دیتی ہے. اور نیب کی انتقامی کارروائی کس لیے؟ میں ان میں سے 99% لوگوں کو جانتا نہیں، صرف ان کے اخبار میں تصویریں دیکھی. انتقامی کارروائی تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ذاتی انٹرسٹ شامل ہو. اگر پاکستان کا کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ کسی مقدمے میں میرا ذاتی انٹرسٹ تھا تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. ذاتی انٹرسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر کیس بنتا ہے تو کیس بنے گا. پھر میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ فیس کو پھر نہیں دیکھنا، پھر صرف کیس کو دیکھنا ہے. لوگ چند کیسز کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے لوگوں کے مقدمات ہیں، وہ ان کو فیصلہ نہیں ہو رہا. ان کو اگر میری گزارش ہے ان سے کہ ان کیسز کی ذرا ہسٹری کو دیکھ لیں. کسی میں ہائی کورٹ نے روکا ہے، کسی میں سپریم کورٹ نے روکا ہے، کسی میں ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے، ایک دو میں جو ہے متوقع ہے. آج تک پک اینڈ چوز کا سوال پیدا نہیں ہوا. لیکن ایک بات جو کہ ہر ذی شعور آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ 30 سال 35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ابھی 30-35 مہینے نہیں گزرے. آپ کو نیب مایوس نہیں کرے گا. آپ وقت آنے دیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی پک اینڈ چوز ہوا ہے یا کسی کے ساتھ رعایت ہوئی ہے. رعایت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. نہ نیب میں رعایت کا کنسیپٹ ہے، نہ کوئی دھونس اور دھاندلی کا کنسیپٹ ہے، نہ کسی بلیک میلنگ کا کنسیپٹ ہے. کوئی کسی قسم کا کنسیپٹ نہیں ہے. کوئی فیس نہیں ہے تو صرف کیس ہے. کیس بنے گا تو کیس چلے گا. اگر کیس نہیں ہے تو اس کیس کو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اربوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اس میں آپ بتائیں نیب کا یا جاوید اقبال کا انتقامی کارروائی کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر ایک پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب سے زیادہ کا اماؤنٹ ہو اس کا، تو پاپڑ والے سے اگر پوچھا جائے کہ جی اماؤنٹ کس کا ہے اور وہ کہے کہ جی فلاں صاحب کا ہے، تو پھر پاپڑ والا تو گنہگار نہ ہوا نا، ماں سوائے اس کے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آتے رہے. تو یہ اس حد تک جو منی لانڈرنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ملک آج اس سطح پہ ہے کہ اگر بہت حالات مطلب آپ کے سامنے عام آدمی کی بربادی کا سبب بھی یہی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 70 cc ہونڈا سے ایک دم چھلانگ لگا کے اپنی جہاز انہوں نے خرید لی. تو جب آپ اپنا جہاز خریدیں گے اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی یہ منی ٹریل تو دے دیں نا، تو پھر تو منی ٹریل تو ان کو دینا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر بیوروکریٹس کو، بزنس مین کو، میں تمام جو بھی طبقات ہیں، اور ساتھ میں یہ عرض کروں کہ میں پالیٹیشینس کا مکمل احترام کرتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی پالیٹیشین کے بارے میں کبھی تنقید نہیں کی، کبھی کسی کا نام نہیں لیا. لیکن یہ کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، اس میں اگر گواہان موجود ہوں اور وہ اپنے 164 کے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کرا دیں، وہ اپنے حلف نامے بھی جمع کرا دیں، تو اس کے بعد اگر نیب تھوڑی سی پیش رفت کرے تو یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے.